السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی سٹوری مزمل شاہ صاحب کی ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام مزمل شاہ ہے اور میں اسلام آباد پولیس میں کام کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے انوکھا اور حیرت انگیز سچا واقعہ ہے۔ یہ چند دن قبل کی بات ہے جب اسلام آباد کی گورنمنٹ نے سیکٹر G10 میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ میری ڈیوٹی نائٹ شفٹ میں اسٹریٹ نمبر 43 میں لگی تھی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، گلی میں ہو کا عالم تھا، مکمل سکوت ہر سو چھایا ہوا تھا، صرف گلی میں موجود تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو ایک عورت چہرے پر نقاب لگائے چلی آ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کے بدن سے عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی، ایسا لگا کہ ابھی متلی کر دوں گا۔ خیر قریب آ کر اس نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے فوراً سے پاس پڑی بوتل سے اس کو پانی دیا اور اس نے ایک دم سے پی لیا۔ پھر میری طرف تشکر بھری نگاہ سے دیکھا تو میں نے فوراً نظریں جھکا لیں، کیونکہ اس کی نظروں میں عجیب سی مقناطیسی چمک تھی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے گھر کا نمبر بتایا اور کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک لے لینا۔ اگلی رات تقریباً وہی وقت تھا اور وہی پراسرار سے خاموشی ہر وقت چھائی تھی۔ اچانک مجھے شدید پیاس کا احساس ہوا، پانی بھی کہیں میسر نہیں تھا۔ مجھے کل والی عورت کا خیال آیا۔ میں اس کے بتائے ہوئے گھر پہنچا تو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ گھر کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ گھر کے در و دیوار کو خردور بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس گھر میں کافی عرصے سے کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس اپنے پوائنٹ پر آ گیا اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا، مگر مجھے احساس ہوا کہ میرا بایاں ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے۔ ایسے لگا کہ میرے ہاتھ کو کسی نے ایلفی سے کرسی کے ساتھ چپکا دیا۔ تھوڑی دیر تک میرا دوسرا ہاتھ اور دونوں ٹانگیں بھی مفلوج ہو چکی تھیں۔ میں نے پوری طاقت لگا دی مگر بے سود۔ رفتہ رفتہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، سانس پھولنے لگا۔ میرے کندھوں پر شدید دباؤ تھا جس کے باعث میں کرسی میں دھنسا جا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی بولنے کی کوشش کی تو وہ دباؤ اور بھی بڑھ جاتا، جس سے آواز گلے میں گھٹ کر رہ جاتی۔ جسم میں بہت درد محسوس ہوا، ایسا تھا کہ جیسے ابھی میں اس درد سے مر جاؤں گا۔ آہستہ آہستہ میری سانسیں رکنے لگی اور آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں پوری قوت جمع کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ بند ہوتی آنکھوں سے جو آخری منظر دیکھا کہ ایک سایہ سامنے پارک میں موجود ہے جو میری طرف نکل کر آ رہا ہے اور جس کے آر پار آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر گزری ہوگی۔ میری آنکھ کھلی تو ایسا لگا جیسے میرے پاس 2 بلیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی جیسی کل رات اس عورت نے لگائی ہوئی تھی۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو میرے ساتھ وہ عورت اسی لباس میں، خوشبو میں رچی بسی، ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے کھڑی تھی۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ میں موجود بوتل مجھے تھماتے ہوئے بولی، سنو تم ٹھیک تو ہونا؟ لگتا ہے شاید سو گئے تھے۔ تم میرے گھر آئے تھے، میں نے سوچا شاید تمہیں پیاس لگی تھی، لو پانی پی لو۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا۔ وہ اسی حالت میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ خوف سے میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کیا یہ کوئی غیر مرئی مخلوق کا چکر تھا؟ وہ کون تھی جس نے میری جان بچائی؟ اس کے بعد 1 ہفتہ مزید میری ڈیوٹی رہی۔ اکثر رات کو وہی مانوس سی مہک محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی میرے پاس سے گزرا ہو اور جیسے کوئی حفاظت کا احساس دلا رہا ہو۔ آج بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی سیکنڈ سٹوری میری ایک دوست نے سنائی جن کی دادی جان 98 ایئرز کی ایج میں انتقال کر گئی تھی۔ ان کو میانی صاحب لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ جب وہ حج کرنے گئی تھیں تو اس وقت لوگ بحری جہاز پر حج کو جایا کرتے تھے۔ دوسرے بچوں کی طرح بچپن میں بھی اپنی دادی جان کے ساتھ سویا کرتا۔ وہ میری بہترین دوست بھی تھیں
میرے دادا ابو میرے والد صاحب جب چھوٹے تھے تب ہی انتقال کر چکے تھے۔ دادی جان اکثر رات کے وقت آیوڈیکس کی دوا اپنے گھٹنوں پر مل کر سوتی، جس سے کمرے میں اس دوائی کی ہلکی ہلکی خوشبو آتی رہتی جو مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ میں شادی کے بعد اندرون لاہور پانی والا تالاب کے قریب ایک گھر میں آئی۔ یہ ایک 3 منزلہ بلڈنگ تھی جس کے گراؤنڈ فلور پر ایک کنواں بھی تھا۔ یہ انگریز کا دور تھا اور لاہور میں نئی نئی بجلی آئی تھی۔ بجلی کا کنیکشن ابھی کم گھروں میں ہی لگا تھا۔ اس بجلی کو ڈی سی کرنٹ کہتے ہیں۔ ہانڈی روٹی پکانے کے لیے لکڑی گائے کے اپلے یا پھر لکڑی کا برادہ استعمال ہوتا۔ گھر میں ایک بھینس بھی تھی۔ میرے میاں جلانے والی لکڑی کا کاروبار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فاروق گنج لاہور کے علاقے میں چونے کی بھٹیوں سے بھی آمدن ہوتی۔ میرا سسرال ایک کھاتا پیتا گھرانہ شمار ہوتا۔ میرے میاں کے ساتھ ان کا بڑا بھائی بھی مل کر کام کرتا۔ میرے ساس سسر میری شادی سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ شادی کے فوراً بعد ہی میں نے سارے گھر کا کام سنبھال لیا، جو میرے لیے کچھ زیادہ نہ تھا۔ شادی کے بعد میرے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہمارے گھر میں کنواں تھا۔ ہم اس کنویں کا پانی استعمال کرتے۔ اگر کوئی محلے دار بھی کنویں سے پانی بھرنے آتا تو اس کو اجازت تھی۔ میرے میاں نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی محلے دار دودھ، گھی، پانی، گڑ یا کوئی بھی چیز آپ سے لینے آئے تو اس کو انکار نہ کرنا۔ ہمارے گھر اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ ہماری ساری گلی میں مسلمان رہتے تھے، لیکن کافی زیادہ آبادی ہندوؤں کی بھی تھی۔ میرے ساتھ والے گھر میں ایک خاتون رہتی تھی جن کے میاں کی منڈی میں درزی کی دکان تھی۔ وہ اکثر سبزی بنانے میرے پاس آ جاتی۔ ایک دن مجھے کہنے لگیں کہ گلی میں کچھ نقاب پوش خواتین کا پھیرا ہے، یعنی کہ آنا جانا ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی اور نہ ہی بات کرتی ہیں۔ پتہ نہیں کدھر سے آتی ہیں اور کدھر چلی جاتی ہیں۔ مجھے بڑا تجسس ہوا۔ میں نے شام کو اپنے میاں سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تو ہے مگر لیکن آج تک کچھ دیکھا نہیں ہے۔ ان دنوں عشاء کی نماز کے ساتھ ہی لوگ سونے کی تیاری کرتے اور فجر سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے۔ مساجد میں اسپیکرز نہیں تھے، پھر بھی ہر نمازی وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاتا۔ جمعرات کی رات تھی اور شدید بارش ہو رہی تھی۔ تقریباً رات کے 2 یا 3 بجے کا وقت تھا۔ میرا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا، جس کی ایک سائڈ پر 2 کھڑکیاں بھی تھیں۔ ان کھڑکیوں پر ہر وقت پردہ لگا رہتا تھا تاکہ ہمارا پردہ رہے۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ اٹھ کر مٹی کے گھڑے کے پاس گئی تاکہ پانی پی سکوں۔ میں مٹی کا پیالہ پانی لے کر گھر کے اندر آئی، کھڑکی کے پاس گئی اور پانی پینے لگی۔ اچانک فضا میں ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا، جیسے تازہ گلاب اور موتیے کی خوشبو ہو۔ پھر میری نظر پردے سے ہوتی ہوئی گلی میں پڑی۔ وہاں کچھ خواتین سیاہ برقعے میں تھیں، ایک لائن میں بازار کے طرف جا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر سیاہ کپڑا تھے اور جو آگے کو جھکے ہوئے تھے۔ کسی کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جسمانی خد و خال سے وہ خواتین لگتی تھیں۔ میں ان کو دیکھ کر وہیں ساکت ہو گئی۔ پانی تو ایک طرف، میری آنکھیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہ نیچے سر کیے نپے تلے قدموں سے گزرتی گئیں اور میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا۔ ان کے قد عام عورتوں سے لمبے اور کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بھاگ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح مجھے بخار نے آ گھیرا۔ میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ان کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں مزید بیمار ہوئی تو ہمارے خاندان کے ایک بزرگ نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکیں ماری اور پانی بھی دم کر کے دیا۔ اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کر دیا گیا، لیکن میری طبیعت دن بدن مزید خراب ہوتی گئی۔ اس کے علاوہ میرا اب بڑا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا۔ ہمارا ایک گھر کشمیر میں بھی تھا۔ میرے شوہر کہنے لگے تم بچوں کے ساتھ لے جاؤ اور کچھ دن کشمیر رہ آؤ، طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بچے بھی گاؤں کا چکر لگا لیں گے۔ ان دنوں بس اڈہ برامدت روڈ کے باہر کشمیر بس سروس کا اڈہ تھا۔ میں بچوں کو لے کر سیالکوٹ سے ہوتے ہوئے کشمیر چلی گئی۔ وہاں 3 ماہ کے دوران ہی میرا بڑا بیٹا بیمار ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا، جس کے بعد میں واپس لاہور آ گئی۔ میں کافی دیر بیمار رہی۔ شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال لیے۔ ہمارے ایک بزرگ پاک پتن سے کسی کام کے سلسلے میں لاہور آئے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دن ان کا ہمارے گھر آنا ہوا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ہوئے بولے، گھر میں جو پانی کا کنواں ہے اس کو آپ لوگ فوراً بند کروا دیں۔ میں نے کہا حضرت اس کنویں کا پانی تو ہم پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ماشکی سے کہہ کر پانی منگوا لیا کریں، لیکن کنواں لازمی بند کروا دیں۔
میں حیران تھی کہ حضرت تو کنویں والے حصے میں گئے ہی نہیں، پھر ان کو کیسے پتہ چلا کہ ادھر کنواں بھی ہے؟ خیر ہم نے کنواں اوپر سے بند کروا دیا۔ حیران کن طور پر اس کے بعد میں تندرست ہونا شروع ہو گئی اور بچے بھی اب بیمار نہ ہوتے، گھر میں رزق بھی قدرے بہتر ہو گیا۔ تو لسنرز، آج کی یہ 2 کہانیاں تھیں جو میں نے آپ کو سنائیں۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔